انقلابی جماعت جو ہے اس کا اور انتخابی جماعت کا فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ تین جماعتیں جو ہیں، تبلیغی جماعت، یا اب اس وقت اس تبلیغی جماعت سے مراد وہ ایک تبلیغی جماعت نہیں، اس لیے میں نے اس کو علیحدہ نمایاں کر دیا، مشنری، جیسے کہ عیسائیوں کے یہاں مشنری ورک ہے، انہیں صرف کچھ عقائد اور کچھ اعمال کی تبلیغ کرنی ہے، نظام اجتماعی سے انہیں بحث ہی نہیں۔ یہ جماعت خاصی فنڈامنٹلی، چاہے وہ خلوص ہے، اخلاص ہے، انفرادی شخصیتوں میں تو بہرحال تبدیلی آتی ہے، داڑھی نہیں تھی اب داڑھی رکھ لی ہے، اس کا لباس جو ہے اب ساتر ہو گیا ہے، پہلے وہ ہو سکتا ہے کہ بے حیائی والا لباس ہو، اب وہ زیادہ ستر والا لباس پہ وغیرہ وغیرہ اس کے اندر، اور شریعت کے احکام نمایاں نظر آتے، چلیے وہ فائدے سے تو خالی نہیں ہے، لیکن اس سے آگے ان کی بحث نہیں۔ انتخابی جماعت، اس کا کام کیا ہے؟ حکومت کا بدلنا انتخابات کے ذریعے سے۔ انقلابی جماعت کا کام کیا ہے؟ نظام کو بدلنا۔ لہذا یہ انقلابی جماعت مجبور ہے سیاست میں حصہ لینے پر۔ اب یہ بات آپ حیران ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سیاست میں حصہ، تنظیم اسلامی تو فرق صرف یہ ہے کہ سیاست کو آپ بلکہ یوں تقسیم کر لیں اس کو، سیاست ایک ہے نظری سیاست، ایک ہے عملی سیاست، 50-50% میں تقسیم کر لیجئے اس کو۔ سیاست کا لفظ حدیث میں آیا ہے اور بڑے مقدس لفظ کی حیثیت سے آیا ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین نبی ہوتا تھا، اور سادہ ترین مثال اس کی حضرت داؤد، حضرت سلیمان۔ حضرت داؤد خلیفہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، حضرت سلیمان خلیفہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ تو سیاست کوئی گھناؤنا کام نہیں ہے، سیاست کوئی غلط کام نہیں ہے، بہت مقدس کام ہے۔ البتہ اب سیاست کے حصے، نظری سیاست، معاملات کیا ہیں، ملک کی گاڑی کدھر جا رہی ہے، یہ پورا نظام کیا ہے، اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، ظلم کے منبع کون کون سے ہیں، ایکسپلائٹیشن کی شکلیں کون کون سی ہیں، ان کا شعور ہو، ان کا فہم ہو، پھر یہ کہ اس میں سے بہتر راستہ کون سا نکلتا ہے، ملک اور قوم، اس کی کشتی جو ہے وہ کس طریقے سے چٹانوں سے بچ کر نکل سکتی ہے، حادثوں سے بچ کر آگے بڑھ سکتی ہے، اس کے بارے میں رائے، اس کے بارے میں ایڈوائس، یہ نظری سیاست ہے۔ حالات کا تجزیہ اور تشخیص کے ساتھ پھر کوئی تجویز، بہتری کی تجویز، یہ اس عملی سیاست سے اہم تر ہے۔ اگرچہ میں 50% تقسیم کر رہا ہوں، حقیقت میں اہم تر ہے، اور اس میں سب سے بڑا رول پلے کرتے ہیں صحافی لوگ، اور وہ صحافی سے آگے بڑھ کر اب جو میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہے، مغربی ممالک میں تو لوگوں کے ذہن ان کے پاس گویا کہ یرغمال کے طور پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں ذہن میں جھونک دیتے ہیں، ان کا رخ وہی بنا دیتے ہیں، ادھر ہی کی بھاگ دوڑ ان کے لیے لازم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد وہ ووٹ دینے جائیں گے یا کچھ اور کریں گے یا نعرے لگائیں گے، وہ کریں گے، یہ کٹھ پتلیوں کی طرح سے ہوتے ہیں کہ جس کی کہ ڈوری پیچھے سے کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور یہ ناچ گا رہے ہیں، اس کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہودی کنٹرول کر رہا ہے کتنے؟ کل دنیا میں 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ، 13 ملین 14 ملین سے زائد نہیں ہے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا یہ مضمون، ایک طالبہ ہی نے دیا ہے ہماری، کہ خود اس میں 5 ملین سے زیادہ یہودی نہیں ہے اسرائیل کے اندر، 50 لاکھ کل، آپ کے کراچی شہر سے آدھے سے بھی کم، لیکن یہ کہ وہ امریکہ پہ قابو یافتہ کیوں ہے؟ ذرائع ابلاغ پر ان کا قبضہ۔ اس نظری سیاست میں ہم ہیں، میں ہوں 100%، اور اب جو آ کر بات واضح ہوئی اور مجھے مزید انشراح ہو گیا کہ ثابت ہو گیا کہ علامہ اقبال بھی 34 کے زمانے میں اپنے انتقال سے 3-4 سال قبل جس جماعت کا نقشہ سوچ رہے تھے، اس کا اصول یہی تھا
کہ الیکشن میں حصہ نہیں لے گی لیکن حالات و واقعات کے اوپر تبصرہ ضرور کرے گی، اور یہ بگیسٹ جائنٹ ہے کیپٹل جو انٹلیکچوئل انسان پیدا کیا ہے، جینیس پیدا کیا ہے امت مسلمہ نے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن متفق گردید رائے بو علی بارائے من، مجھے تو ان کی رائے معلوم نہیں تھی، میں تو صرف یہی جانتا تھا کہ وہ مسلم لیگ سے وابستہ تھے، کسی اور جماعت کے ساتھ کوئی وابستگی ان کی یا کسی اور جماعت کی کوئی خواہش، کہ وہ جب انگلستان میں تھے تب بھی انہیں کوئی روحانی تجربہ ہوا تھا، کوئی خیال آیا تھا، کوئی الہام سا کہ ایک جماعت ایسی بننی چاہیے جو امارت اور بیعت کی بنیاد پر ہو، اور وہ جماعت جو ہے وہ اس مغربی اصولوں پر نہ ہو۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر اس کی جرت نہیں پائی کہ میں اس کام کو لے کر کھڑا ہو سکتا ہوں۔ یہ 1905-1908 یہ ہے عرصہ جب میں انگلستان میں تھا تو مجھے اس بات کا ایک خیال آیا تھا، پھر جب ہندوستان واپس آ گئے دوبارہ مجھے اسی طرح کا ایک تجربہ ہوا، لیکن کچھ حالات کی ناموافقت اور کچھ یہ کہ شاید اپنے اندر جرت نہیں میں دیکھتا وغیرہ، یہ تو چھوڑ دیجیے۔ تو اس پر تبصرہ کرنا یہ ناگزیر ضرورت ہے، ورنہ آپ تبلیغی جماعت بن جائیں گے، پھر خلاص، پھر آپ کے اور تبلیغی جماعت میں کوئی فرق نہیں۔ فرق یہی ہو گیا کہ وہ صرف پڑھاتے ہیں حکایات صحابہ یا نصاب آپ پڑھا دیتے ہیں منتخب نصاب قرآن کا، اللہ اللہ خیر سے اللہ، اتنا فرق تو ہے، چلیے کچھ نمبر زیادہ آپ لے لیں، کلیم کر لیں کوئی تھوڑے نمبر زیادہ، بنیادی نوعیت کا کیا فرق ہوا؟ آپ کو کوئی بحث ہی نہیں، نہ نظام سے بحث، نہ اس ملک و ملت کے مستقبل سے بحث، نہ ان کے حالات سے بحث، کیا ہو رہا ہے عالم اسلام میں، کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، کیا ہو رہا ہے، ہماری کشتی ڈوب رہی ہے کہ تیر رہی ہے، ہم جا کدھر، آپ کو بحث ہی نہیں اس میں۔ تو پھر تو وہ انقلابی جماعت تبلیغی جماعت بن جائے گی۔ اب اس کے بعد ہے اس 50% کو عملی سیاست کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے، انقلابی سیاست اور انتخابی سیاست۔ انتخابی سیاست ہوتی ہے کسی ملک میں پہلے سے قائم شدہ نظام کو چلانے کے لیے، ہر چیز جو ہے کسی خاص کام کے لیے ڈیزائن کی گئی ہوتی ہے۔ الیکشن کا نظام کس کام کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے؟ اٹ ہیز بین ڈیزائنڈ۔ کسی ملک میں ایک نظام قائم ہے، اور نظام سے مراد ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم۔ میں بھی متفق ہوں کہ نظام درست ہے، آپ بھی متفق ہیں نظام درست ہے، لیکن اس کی ورکنگ میں کچھ تھوڑا سا فرق چاہتا ہوں۔ ٹیکسیشن اس طرح نہیں، اس طرح ہونی چاہیے، ہیلتھ پالیسی یوں نہیں یوں ہونی چاہیے، برٹش پالیسی کو ہمیں اب وہ اختیار کر لینا چاہیے بجائے امریکن پالیسی کے، یا برطانیہ میں یہ سوچا جائے کہ ہیلتھ پالیسی ہم بھی اب وہ امریکن والی استعمال وغیرہ وغیرہ۔ امیگریشن کے اوپر پابندیاں لگنی چاہیے یا لوگوں کو آنے کی اجازت دینی چاہیے۔ جہاں تک ایگزسٹنگ پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم ہے اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس آف USA agree totally on the basic politico-socio-economic system of the United States of America. Tories or Labour, they agree totally on the basic politico-socio-economic system that is there in United Kingdom. اب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے حوالے سے جاؤ پبلک میں، جو زیادہ جس کو ووٹ مل جائے وہ اپنی پالیسی کے مطابق اس نظام کو چلائے، بس۔ ایک ہے انقلابی سیاست، نظام کو بدلنا ہے، وہ الیکشن میں جا کے پاگل ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے، کیا کریں گے وہ؟ الیکشن سے تو نظام نہیں بدلتے، اس لیے کہ جو بھی نظام قائم ہے اس نظام کے تحت پاور بیسز بنے ہوئے ہوتے ہیں معاشرے میں۔ فیوڈل سسٹم ہے تو فیوڈلز بیٹھے ہوئے ہیں، کاشتکار تو جو ہے ان کی جان کاشتکار کی ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ووٹ کیسے دے دے گا ان کے خلاف؟ یہ تو ہو سکتا ہے ان فیوڈل فیملی میں سے کوئی ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں تو پھر تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، لیکن فیوڈل ہی آئے گا، اور وہ کیسے نظام کو بدلنے دے گا؟ اپنے نظام کو جس شاخ پر اس کا آشیانہ اسے کاٹنے دے گا۔ تو اب یوں سمجھیے کہ ایک انقلابی جماعت 75% سیاسی ہوتی ہے، صرف اس میں جو نہیں ہوتا حصہ وہ انتخابی سیاست ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے سیاست نام ہے صرف انتخابات میں حصہ لینے کا،
تو عرف عام کے اعتبار سے ہم خالص غیر سیاسی جماعت ہیں، اور یہی در حقیقت اس سوال کے پس منظر میں جو ڈائلیما ہے وہ یہی ہے کہ عرف عام کے اعتبار سے چونکہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیتے لہٰذا ہم خالص غیر سیاسی جماعت ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ہم 75% سیاسی جماعت ہیں، لیکن ہماری سیاست کا 2/3 50% 75 میں سے وہ ہے نظری، رائے دینا، تجزیہ کرنا، تبصرہ کرنا۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، سورہ قاف کی آیت بڑی پیاری ہے، تبصرہ، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، حالات دکھاؤ ذرا لوگوں کو، آنکھیں کھولو ان کی، اور پھر یاد دہانی کراؤ۔ تو تجزیے سے تبصرہ ہوگا، بصیرت بڑھے گی، بصارت بڑھے گی، اور پھر یاد دہانی کراؤ۔ یہ ہے اصل میں، یہ ناگزیر ضرورت ہے۔ اب ہر چیز کے اندر کوئی خرابی کا پہلو ہوتا ہے، یہ صحیح ہے۔ اخبارات جو ہیں وہ میری 1.5 گھنٹے کی سپیچ کو شائع نہیں کر سکتے، اخبارات کا اپنا ایک سکوپ ہے، وہ اس جو پریکٹیکل سیاست ہے اس کے حوالے سے کوئی بات کہوں گا تو شائع کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، وہ تو پھر ان کے مضامین کا سیکشن علیحدہ ہوتا ہے، نیوز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نیوز کے موجودہ جو سلسلہ ہے یہ نیوز کا، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کتے نے آدمی کو کاٹ لیا تو یہ کوئی خبر نہیں ہے، کبھی آپ اخبار میں یہ خبر نہیں پڑھیں گے، ہاں باولا کتا ہو تو اس کی خبر آ جائے گی، لیکن کوئی کتا آدمی کو کاٹ لے تو یہ کوئی خبر نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں کوئی آدمی کتے کو کاٹ لے تو 4 کالمی سرخی لگ جائے گی۔ وہ تو کوئی ایسی شے ہونی چاہیے نا کہ جو عجیب ہو، نئی بات ہو تو وہ چھپے گی ورنہ نہیں چھپے گی۔ پھر ہمارے ہاں بڑی کرپٹ جو ہے، ہر چیز کرپٹ ہے تو وہ کیوں کرپٹ نہیں ہوں گے؟ پٹواری اور پولیس مین سے لے کر چیف سیکریٹری تک بلکہ وزیر اعظم اور وہ سب کے سب کرپٹ ہیں، تو پھر وہ کیوں کرپٹ نہ ہوں گے؟ اب جو ان کو پیسے دیتے ہیں، لفافے دیتے ہیں، ان کی کوریج زیادہ ہو جاتی ہے، ان کے وہ تصاویر زیادہ شائع ہو جاتی ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر یہ پابندیاں لگا لی ہوں تو ظاہر بات ہے کہ ان کی بات تو وہ شائع نہیں کریں گے۔ پھر ان کے اپنے باعث ہوتے ہیں لوگ۔ ایک میرا بڑے اہتمام کے ساتھ خبروں والوں نے پورا کو 1.5-2 گھنٹے کا انٹرویو لیا، اس کی چھوٹی سی خبر شائع کی، بعد میں جب شکایت کی تو کہا وہ ٹیپ ریکارڈر ہی خراب تھا، وہ ہو ہی نہیں سکا، چلیے۔ اور وہ جو خبر شائع کی وہ بالکل اوندھی کہ میں نے جو ہے نواز شریف صاحب کو منافق قرار دیا، حالانکہ اگر پوری خبر وہ ہوتی تو اس کے اندر زمین و آسمان کا فرق تھا۔ پھر ان کے اپنے باعث ہیں۔ آج کسی اخبار کے مالک کی کسی جماعت سے صلح ہے اور دوسری سے دشمنی ہے، اس کے بعد سودا کسی اور سے پٹ گیا ہے تو اب اس کے ساتھ دوستی ہے اور دوسرے سے دشمنی ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ان کا جو ہے یہ مرغ باز نما جو ہے اس نے کب رخ بدل لیا ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے اب لیکن یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ان ایویٹیبل برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہیں ان کے ساتھ چلنا پڑے گا، لیکن ایک انقلابی جماعت کے لیے سیاسی آراء کا دینا، سیاسی تجزیے کرنا، سیاسی تبصرے کرنا یہ ناگزیر ہے، اور اس کے لیے یہ خطرات بھی بول لینے پڑتے ہیں کہ وہ مس انٹرپریٹ ہوں، لیکن پھر یہ اس انقلابی جماعت کے کارکنوں کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے کہ اب وہ عوام کے پاس زیادہ سے زیادہ جائیں، انہیں بتائیں کہ یہ موقف ہے، یہ بات ہے۔ اسی لیے پھر ہم ان چیزوں کو شائع کر دیتے ہیں میثاق میں تاکہ پورا صغرا کبرا شیعہ سنی مفاہمت، بہت سے لوگ تو ناراض ہی ہو گئے کہ جو یہ تو شیعوں کا بہت دشمن ہوتا تھا، اب پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، شاید بک گیا ہو یا کیا ہو گیا ہو یا خوف زدہ ہو گیا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے یہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اس کا جو صغرا کبرا تھا وہ پورے پمفلٹ کی شکل میں آیا ہے تو لوگوں کی سمجھ میں آیا ہے کہ بات تو واقعی ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ پھر یہ اس تحریک کے کارکنوں کا کام ہوتا ہے کہ اس معاملات کے اندر اگر کوئی تشویش پیدا ہو گئی ہے تو اس کو پھر یہ کہ لوگوں تک اس کی صحیح بات جو ہے پہنچائی جائے۔